میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر گراں گزرتا، تم تکلیف میں ہو تو محبوب کو تکلیف ہوتی، حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نرمی عطا فرمائی، کسی غریب کا، کسی دکھی کا، کسی بیمار کا، کسی کمزور کا، کسی یتیم کا خالی حال ہی محبوب کو معلوم ہو جاتا تو حضور تکلیف میں آ جاتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ امیر ہو جاتے ہیں تو ان کی دوستیاں بھی پھر امیر لوگوں سے ہوتی ہیں، زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے منصب کے مطابق لوگوں سے ہوتا ہے، تو بعض اوقات پھر انہیں احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ زمانے میں غربت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور کچھ لوگ دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا سکہ چلنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید واقعی میرے اندر کوئی خوبی ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی کمال رکھتا ہوں، اس لیے شاید میں عروج پہ ہوں، حالانکہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز، دلوں کی نرمی، دوسروں کے لیے گنجائش، میں کہہ چکا ہوں کہ باوجود کوشش کے بھی بعض اوقات حکمت کا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کے لیے نرمی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا میں اپنے کسی بھائی کی مشکل میں مدد کرو گے تو اللہ قیامت میں تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد فرمائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی، لیکن ان کا مزاج نہیں بنتا۔ میں چلا گیا کسی دفتر کے اندر، اور جس آدمی کے پاس میں کسی کام کے لیے گیا تو وہ میرا جاننے والا تھا یا تعلق تھا یا رشتہ داری تھی، مجھے وہ اٹھ کے ملا، چائے بھی منگائیے، اور میرے اس نے سارے کام بھی کر دیے ہیں، تو اس نے یہ تعلق نبھایا ہے، اپنی ذمہ داری ادا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا کرتا تو سبھی کو اٹھ کے ملتا، سبھی کے لیے چائے منگاتا، سبھی کا کام فوراً کرتا، کیونکہ وہ کہتا میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ہر آنے والے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنی۔ میں نے دیکھا ہے، خاوند سرکاری ملازم تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب بیوی عدت میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، پینشن لگوانی ہے ان کو، اوئے ہوئے، جس طرح وہ با پردہ عورتیں بیچاری دفاتر کے دھکے کھاتی ہیں، اور جس طرح کر کے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بالکل جائز کام ہے، اور ان کا یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ وہ حق رکھتی ہیں، ریاست نے اصول بنایا، لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ میں ایک دفعہ ایک دفتر میں گیا، کوئی کسی کام کے لیے مجھے جانا پڑ گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کا ایک فارم کم ہے تو آپ اس کو اپنے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یونین کونسل سے آپ وہ فارم
نکلوا کر کے لائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے پہچاننے لگے، کہنے لگے آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں نام تو میرا یہی۔ کہنے لگے پھر آپ بیٹھ جائیں۔ وہیں انہوں نے کمپیوٹر سے ایک کاغذ نکالا، میرے سے سائن لیے اور کہنے لگے آپ جائیے، کام ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ تو ضرور ادا کروں گا، پھر ایک خواہش کا بھی اظہار کروں گا۔ میرے پاس تو سواری الحمدللہ ہے، میں چلا بھی جاتا اور شہر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ فوری طور پر مجھے نکال بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے بڑے کام آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کوئی مزاج بن گیا ہے کہ سویرے آئیے گا، پیر کو آئیے گا، کوئی طبیعت کا حصہ بن گیا۔